نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بزرگان دین، معاشرت و اخلاقیات دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں اخلاقیات کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، کیونکہ انسانی اخلاق پر ہی پرسکون معاشرے کا انحصار ہے۔ پرسکون معاشرہ بنانے اور سنوارنے میں اخلاق کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اخلاق دنیا کے ہر معاشرے کا مشترکہ باب ہے، کیونکہ اچھے اخلاق و کردار کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس سے قومیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ اخلاق کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ہوا وہ معاشرہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ کیا میں تمہیں روزہ، صدقہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بے باہمی خلش کو دور کرنا اور صلح جوئی۔ موجودہ دور میں اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ قرآن مقدس اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا اس کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ آج پوری دنیا اختلاف اور انتشار کی وجہ سے جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ ہمارے آپس میں عدم اتفاق کی وجہ سے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن عمل سے ہماری زندگی خالی ہے، اور تعلیم قرآن و سنت نبوی سے ہم بہت دور ہیں۔ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں رہا۔ ہم مسلکی و جزوی اختلافات میں منقسم ہو گئے۔ آج ہم سیاسی و مذہبی انتشار و خلفشار کی وجہ سے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت رکھتے ہیں، اور یہ نفرت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس جدید دور میں سیاسی انتہا پسندی و فرقہ واریت نے ہمیں اندر سے کھوکھلا اور کمزور بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا میں آج عزت نہیں رہی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتفاق و اتحاد کا دامن چھوڑا، پھر ہم ادب و احترام کا رشتہ بھی بھول گئے، جس کی وجہ سے تنزلی ہمارا مقدر بن چکی، جبکہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ اتحاد و اتفاق کا درس دیا۔ دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم آج اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے، اس کی ہدایت، رہنمائی اور اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء اکرام بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عالم انسانیت کو اخلاقیت کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا جس کی گواہی باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی۔ ایک جگہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں نیک خصلتوں اور مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، لیکن آج ہمارے معاشرے کی حالت بہت زیادہ قابل رحم ہے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اب بھی دین سے بے خبر ہے۔ آج کا مسلمان دنیا پر مر رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کا بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود دین سے غافل ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، ایمان کیا ہے، حیا کیا ہے، عزت کیا ہے،
عزت کی حفاظت کیا ہے، انصاف کیا ہے، ہم یہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کی خاطر اتارا گیا ہے۔ یہ بات کہہ دی جائے تو شاید غلط نہیں ہوگی کہ آج کے مسلمان بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ آج ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ نہیں ہیں۔ آج اسلام کا داخل صرف نام کی حد تک رہ گیا ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تہذیب، اخلاقیات، ثقافت کا محاسبہ کرے۔ ہم اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ تہذیب، ثقافت کو بھی بھول گئے ہیں۔ ہم اخلاقی، اسلامی، تعلیمی، معاشی اور سیاسی زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ خود اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے معاشرے کے لوگ اخلاقیات سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے اخلاقی زوال، بے حیائی، اخلاقی برائی، سماجی برائی جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آج مسلم معاشرے کا حال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق مارنے کی تلاش میں ایمان کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان چوری، شراب خوری، تمباکو نوشی، ناجائز منافع خوری، جوا کھیلنا، ہمارے نوجوانوں کو تربیت سے محروم، یہ ہمارے عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم اٹھنے بیٹھنے کے آداب، سونے جاگنے کے اوقات بدل چکے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنے کے بجائے ہم 11-12 بجے اٹھتے ہیں۔ والدین، بھائی بہن، بیوی بچے کو وقت دینے کے بجائے موبائل فون کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ نوجوان مسجد اور مدرسے کے بجائے پارکوں اور ریسٹورنٹوں میں بیکار گھومتے پھرتے ہیں۔ لڑکیاں بن سور کر بے پردہ پارکوں اور بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے ناجائز رشتے جوڑنے لگے ہیں۔ زندگی کے مسائل میں الجھے ہوئے لوگ ذکر الہی کرنے کے بجائے میوزک سے اپنی پریشانیوں کو بھول جانے کا بہت بڑا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج والدین اولاد کی تربیت پر وقت صرف نہیں کرتے۔ ہمارے بچے سوشل میڈیا پر اپنی پروفائل بنا کر تو کبھی ٹک ٹاک بنا کر وقت ضائع کرتے ہیں، اور آج کل کے نوجوان مکتب جانے کے بجائے جم سینٹرز جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ یہ سب آج کے معاشرے کی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ نشے کی لت جو ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح دن بدن پروان چڑھتی ہوئی برائیوں کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، ہم ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کی ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ سب ہمارے دنیا و آخرت کا خسارہ ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہم با اخلاق اور با تہذیب معاشرے کے باسی کہلائے جانے کے قابل ہیں؟ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ لا کے ہم خود اپنی نسلوں کے دشمن ثابت ہو رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنے معاشرے اور اخلاقیات کو سنوارنے کی فکر کریں۔ سوشل میڈیا کے مقابلے میں اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کو ترجیح دیں۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کریں۔ آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں۔ نیک اعمال سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اپنے بچوں کو دین اسلام کی تربیت اور ان کی تربیت دین کے مطابق کریں۔ انہیں بچپن سے ہی اسلام کے بارے میں بتائیں اور مکارم اخلاق و کردار کے حامل بنائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مکارم اخلاق سے مزین و آراستہ ہونے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دین اسلام پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔